بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ تو اب تک جو باتیں گزر چکی ہیں قرآن کے سلسلے میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، تو جتنی بھی باتیں معلوم ہوئی ہے اس میں جو عمل کی چیزیں ہیں وہ عمل کرنے کی ہیں، اور جو منہیات ہیں کرنے کے کاموں کو اوامر بولتے ہیں، اور جن کو چھوڑنا ہے ان کو نواہی بولتے ہیں۔ تو اس کی پہلی ہماری نیت ہونی چاہیے، جو کرنے کے کام ہیں ان کو کریں گے اور جو چھوڑنے کے ہیں ان کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو سلسلے وار درس قرآن کا تھا، جیسے کہ گزشتہ پیر میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، قرآن کے جو نزول ہے ہجرت سے پہلے اگر وہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مکی بولیں گے، ہجرت سے پہلے، اور ہجرت کے بعد اگر نازل ہوئی ہو تو اس کو مدنی بولیں گے۔ اگرچہ وہ مدنی مکے میں داخل ہوئی ہو، ہجرت کے بعد اگر مکے میں نازل ہوئی تو بھی اس کو مدنی بولیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بات بتائی گئی تھی۔ دوسری بات، مکی اور مدنی کو ایک پہچاننے کا لفظی اعتبار سے بھی مفسرین حضرات بتائے ہیں، یعنی کہ اگر آدمی کون سی مکی کون سی مدنی بول کر اگر قرآن پڑھنے والا بھی اگر جاننا چاہے کہ بھئی کون سی مکی ہے اور کون سی مدنی ہے، اس کے لیے بھی ایک مفسرین حضرات بتائے ہیں۔ جس قرآن میں کلا کا لفظ آیا ہوگا، جیسے آپ سورہ نبا پڑھتے ہیں کلا سیعلمون، تو جو لفظ کلا جس صورت میں آئے گا آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ مکی ہے۔ جس صورت میں کون سا لفظ آیا ہو؟ کلا۔ کلا کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں۔ کلا کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جس صورت میں بھی آپ کلا دیکھیں گے تو سمجھ جاؤ کہ کون سی صورت ہے؟ مکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جہاں یا ایھا الناس کہا ہو، کیا کہا ہو؟ اے لوگوں۔ جس صورت میں اللہ تعالیٰ اے لوگوں کہہ کر جہاں بولا ہے تو سمجھائیے کہ کون سی صورت ہے؟ مکی ہے، مکی ہے۔ اس لیے کہ اسلام جب شروع ہوا تو مخاطب جو لوگ تھے وہ ایمان والے نہیں تھے، پورے مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، تو آپ ان کو مومن نہیں بول سکتے نا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے کافروں کو سورہ کافرون کے علاوہ کافرون نہیں کہا، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہہ کر بلا رہے۔ اس لیے کہ جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو ان صورتوں کے مقابلے میں جو لوگ سامنے تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان میں داخل ہونے والے تھے۔ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ بولو، کافر کو بھی کافر نہ بولو۔ اب دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سورہ کافرون میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، تو ہم کافر بولنے میں کیا غلطی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ کو علم تھا جس کی موت کفر میں آنے والی ہے ان کو کافر کہا ہے، ہم کو تھوڑی علم ہے، ہم کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں یا ایھا الناس کہا ہے تو جتنے لوگ سامنے موجود تھے ان میں سے کئی سارے لوگ ایمان میں داخل ہونے والے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ ابو جہل کے بیٹے، مکہ فتح ہونے تک ایمان نہیں لے کر آئے، مکہ فتح ہونے تک بھی نبی کے دشمن، اپنی جان مال سب دین کے ختم کرنے میں لگانے والے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، بڑا واقعہ ہے کبھی بتاؤں گا، تو اب اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے اللہ کے نبی آج تک میری جان میرا مال سب دین کے ختم کرنے میں لگتا تھا، آج سے آپ کی اشاعت میں آپ کی محبت میں دین کی محنت میں لگے گا۔ اب اگر ان کو کافر کہہ کر بلاتے تو صحیح ہوتا؟ تو اسی لیے معلوم نہیں کافر کو کافر میں نہیں بولنے کی وجہ کیا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کی زندگی میں ہدایت رکھا ہو تو ہم لوگ غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی کافر کو کافر بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو جس صورت میں یا ایھا الناس آیا ہے تو وہ کون سی صورت ہوگی؟ مکی ہوگی۔ اس لیے کہ اس زمانے میں جو سامنے تھے وہ اکثر ایمان والے نہیں تھے، لوگ تھے، اب لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اب مدنی میں کیا لفظ آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، تو سمجھو کہ یہ مدنی ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ کیا بولا ہو، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے، اکثر و بیشتر ہے، یہ پورے طور پر نہیں، اکثر و بیشتر مفسرین حضرات کچھ علامتیں بتاتے ہیں۔ تو جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا آ گیا تو سمجھ جائے کہ وہ کون سی صورت ہے، مدنی ہے۔ اسی طریقے سے جن صورتوں میں عقیدے بیان کیے گئے ہوں، قیامت کا ذکر آیا ہو اور اس میں رسولوں کا ذکر آیا ہو، یا اس میں نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہو، توحید بیان کی گئی ہو، رسالت بیان کیا گیا ہو، تو سمجھ جائیے وہ مکی ہے۔ اس لیے کہ پہلے عقیدے بنائے گئے، دعوت و تبلیغ بولتے نہیں، پہلے کیا سکھایا صحابہ کو اللہ کے نبی، ایمان سکھائے، ایمان۔ تو یہ مکی زندگی میں اللہ کے نبی سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا بھیجا ہے، عقائد کو درست کیا۔ بنیاد، گھر بننے سے پہلے کیا ڈالتے ہیں، بنیاد اچھی رہنا نا، تو بنیادی چیزوں کو مکی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، ایمان ہے، اور اسی طریقے سے توحید ہے، قیامت ہے، یہ تمام چیزوں کو مکی میں بیان کیا گیا۔ اور اگر اب اس کے بعد اعمال کی طرف آئے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو سمجھ جائیے وہ مدنی ہے۔ جب ایمان ہوا تو اب اعمال ہے نا، جب فاؤنڈیشن پڑ گیا تو اب کیا ہے، اب بلڈنگ بننا ہے، اب دیواریں آنا ہے، اب چھت آنی ہے، اب اس کے اندر دروازے لگنے ہیں، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی مکی اور مدنی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ سمجھ میری کیا بات؟ تو ایک تو وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس طریقے سے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جب زندہ تھے، اس وقت میں قرآن پورے طور پر ایک جگہ جمع نہیں تھا، پورے طور پر ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس جب قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ، ایسے کئی سارے صحابہ تھے، ان کو بلواتے تھے، لکھوا دیتے تھے اللہ کے نبی۔ وہی نازل ہونے کی کیفیت کو سنیے، وہی کی ضرورت کیوں پڑی وہ آج بھی آ جائے گا انشاءاللہ، آگے بتاؤں گا۔ تو وہی جب آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو ایک آواز سنائی دیتی تھی، ایک آواز سنائی دیتی تھی جو پاس والے بھی محسوس کرتے تھے، وہی کی آواز۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے دوسرے لوگوں کو، وہ اللہ کے نبی کو سمجھ میں آتا تھا۔ اور جب وہی نازل ہوتی تھی، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے، جب کوئی وہی آتی تھی، اللہ کے نبی کا وزن بڑھ جاتا تھا۔ اونٹ پر بیٹھے ہیں تو اونٹ وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی، اتنا وزن اللہ کے نبی کا بڑھ جاتا تھا۔ اور سخت جاڑے کے زمانے میں، سردی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے پیشانی سے پسینہ نکلتا تھا، اور بسا اوقات اللہ کے نبی کے دانت جو ہے، بسا اوقات سردی کی کیفیت ہو جاتی تھی، دانت ہلنے لگتے تھے۔ بسا اوقات دیکھیں سردی زیادہ ہونے سے جو دانت کپ کپاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی دانت بھی کپ کپانے لگتے تھے، اتنے یہ کیفیت ہو جاتی تھی، اور وزن بڑھ جاتا تھا۔ خود حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی وحی آتی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی ران میرے ران پر تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن اللہ کے نبی کا بڑھ گیا تھا۔ کیا وجہ؟ کہ قرآن کا وزن، قرآن کی ہیبت اور قرآن کی جو عظمت ہے اتنی زیادہ بڑھ کر، تبھی تو اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ بھی اس وزن کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن اللہ نے انسان کے اندر یہ طاقت دی، اور وہ انسان سب سے اول کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ ہمارے اندر کیا بھی ہوتا نہیں نہ بولے تو اب وہ درازگی ہو گئی ہے، ہمارے اندر دوری ہو گئی ہے، ہمارے اندر وہ عظمت، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائے۔ ورنہ جو ابھی بھی بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں، جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، کہ ان کو کیسا لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ تو وحی کے نزول کا یہ طریقہ تھا، حضرت جبرائیل آتے تھے۔ اچھا، یہ وحی جو نازل ہوتی تھی کیسے؟ سب سے پہلی شکل تو یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے، اپنی اصلی شکل میں آتے تھے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں۔ ایک جب حضرت اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم اپنی اصلی شکل میں آؤ میرے پاس، ایک مرتبہ خود اللہ کے نبی بولے، تو یہ ایک مرتبہ اپنی اصلی شکل میں آ کر ایک وحی دے کر گئے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہ غار ہرا میں سب سے پہلی مرتبہ جب آئے تھے وہ، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھے ہیں۔ دوسری شکل جو وحی آتی تھی، ایک صحابی ہے دحیہ کلبی، ان کا نام کیا ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی، ان کی شکل میں، بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔
پہلے جو آواز آتی تھی نا، وہ آواز کی جو وحی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس میں، یعنی وہ بڑا وزن ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی کو بوجھ معلوم ہوتا تھا. لیکن دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جب آتے تھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انسانی شکل میں آ کر دے کر چلے جاتے تھے. تیسری جو صورت تھی وحی کو اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچانے میں، براہ راست اللہ سے بات کرتے تھے. وہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے. کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ، وہ معراج میں ہوا ہے. تو وہی آنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ وہی اللہ کے نبی تک آنے کی شکلیں اور صورتیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل السلام اللہ کے نبی خود اللہ سے کلام کرتے تھے. یہ کب ہوا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ. وہ کب ہوا ہے؟ معراج میں ہوا ہے. اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر وہی آتی تھی وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں حضرت جبرائیل جو بات اللہ بتائے ہیں وہ دل میں ڈال دیتے تھے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، ڈائریکٹ دل میں بلا واسطہ ان کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی. وہ بات اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے تھے. یہ طریقے تھے وحی آنے کے، جو اللہ کے جانب سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پورے طریقے تھے. اب جب آتے تھے تو اللہ کے نبی صحابہ کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے. کوئی چمڑے پر لکھ لیتا تھا، جیسے ابھی لیدر بولتے ہیں نا ہم لوگ، لیدر وغیرہ، اس پر لکھ دیتے تھے. کوئی ہڈی کے ٹکڑے پر لکھ دیتے تھے. آپ لوگ دیکھتے ہیں قربانی وغیرہ میں ایک ہڈی کا ٹکڑا آتا ہے، دیکھیں بازو کا لمبا سا رہتا ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھتے تھے. کوئی پتھر پر لکھ دیتا تھا، کوئی پتے پر لکھ دیتا تھا، اس کو اپنے پاس جمع کرتے تھے. لیکن پورا قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں جمع ہو کر نہیں تھا. اب یہاں تک بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر چلے، لیکن پورا قرآن محفوظ تھا. قرآن کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یاد رکھیے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ پورا کا پورا قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لوح محفوظ سے دنیا میں قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. ایک سب سے پہلے مرتبہ جو نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جگہ ہے، لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں سے آسمان دنیا جس کو بیت معمور بولتے ہیں اور بیت العزت بولتے ہیں، کعبۃ اللہ دیکھے ہیں حج عمرہ کیے ہوئے لوگ، اس کے بالمقابل آسمان میں ایک جگہ ہے جس کو بیت معمور بولتے ہیں، جس کو بیت العزت بھی بولتے ہیں. اس کا طواف کرتے ہیں فرشتے، نیچے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں لوگ. تو یہ پوری کی پوری جگہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، بیت معمور کے بالمقابل ہے. تو اس بیت معمور میں قرآن پہلی مرتبہ پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا. پورا 30 پارے بھی ایک ساتھ نازل ہوئے، اور زمین پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. تو 2 مرتبہ پورا قرآن نازل ہوا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ایک لشکر کو، مسیلمہ کذاب، کون بھائی؟ فضائل اعمال میں پڑے رہتے. مسیلمہ کذاب جب جھوٹا نبی دعویٰ کرنے لگا کہ میں نبی ہوں، تو اللہ کے نبی اپنے زندگی میں، اپنی حیات میں، آپ ابھی موجود تھے دنیا میں، تب صحابہ کی ایک جماعت کو اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے بھیجے. لیکن روانہ ہونا تھا اس سے پہلے اللہ کے نبی وفات کر گئے. اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر چلے گئے، انتقال ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے. انہوں نے اس جماعت کو آگے بھیجے کہ اللہ کے نبی جس کام کے لیے آپ کو بھیجے تھے آپ اس کو پورا کر آئیے. اب گئے. جنگ یمامہ کے نام پر جنگ ہوئی. کیا بھائی؟ جنگ یمامہ. اللہ کے نبی کے دل میں بھی پورا قرآن محفوظ تھا. حضرت عمر حافظ قرآن تھے، حضرت ابوبکر حافظ قرآن تھے، حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن تھے. بہت بڑے بڑے صحابہ پورے قرآن کے حافظ تھے، لیکن کتابی شکل نہیں تھی. اب جنگ یمامہ ہوا تو اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے. کتنے بھائی؟ عام لوگ نہیں، نبیوں کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ صحابہ. کتنے شہید ہو گئے؟ 700 صحابہ تقریباً. کتابوں میں لکھا ہوا ہے 700 صحابہ شہید ہو گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو امیر کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے. حضرت ابوبکر سے کہنے لگے یہ اگر ایسا ہی ہوگا فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا بہت سارا حصہ کیا ہو جائے گا؟ چلے جائے گا. قرآن محفوظ نہیں رہے گا. اس میں اکثر صحابہ جو ہے وہ حافظ تھے، حفاظ تھے. اگر یہ ایسے ہی شہید ہوتے چلے جائیں گے تو قرآن حفاظ سے نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ کے حضرت عمر نے کہا ان تأمر لجمع القرآن، میری رائے ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دے.
اب حضرت ابوبکر کہنے لگے کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی میں وہ کام کیسے کروں جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کون بول رہے؟ اللہ کے نبی ہوتے تو جمع نہ تھا، اللہ کے نبی نہیں کرے سو کام میں کیوں کروں؟ تو حضرت عمر تھے، ان کی بات پر آسمانوں میں فیصلے ہوتے تھے، ان کی بات زمین پر چلتی تھی، فیصلے آسمانوں پر ہوتے تھے، ان کی رائے زبان سے نکلتی تھی، حضرت جبرائیل آ کر سناتے تھے تو کہا ھذا خیر، بولے یہ اچھا کام ہے، آپ سوچ لیجئے۔ حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں حضرت عمر ان عمر یراجعنی، بار بار بولتے تھے، حضرت عمر بار بار بولتے تھے کہ یہ اچھا کام ہے کرو، آخر کار دل میں بات آئی کہ ضرور یہ اچھا کام ہے، مان لیے اب کیا شکل کرنی چاہیے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلائے، جو کہ کاتب وحی تھے، قرآن کو لکھنے والے تھے، ان کو بلا کر کہیں کہ زید بن ثابت تم اللہ کے نبی کے پاس قرآن کو لکھا کرتے تھے، اب یہ حکم میں تم کو دیتا ہوں کہ تم قرآن جن کے پاس ہے لا کر جمع کرو۔ اب حضرت زید بھی یہی کہنے لگے میں کیسے وہ کام کروں جس کو اللہ کے نبی نہیں کرے؟ اب حضرت عمر بھی کہنے لگے، حضرت ابوبکر کہنے لگے میں بھی یہی کہہ رہا تھا اللہ کے بندے، لیکن بعد میں میرے دل کے اندر شرح صدر ہو گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے، تم اس بات کو مان لو اور اس پر عمل کرو۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار بات کو مان لیے، اب اعلان کیے جن کے پاس قرآن کی آیتیں لکھی، حالانکہ دیکھیے کتنی احتیاط برتی جا رہی ہے قرآن کو جمع کرنے میں، وہ خود حافظ قرآن ہے، حضرت عمر خود حافظ قرآن ہے۔ آج ہمارے پاس ایک بیٹھک میں سنایا ہوا ایک طالب علم کو بلائیں گے، الحمدللہ پر شروع کرے گا تو سورہ ناس پر ختم کر دے گا، وہ بھی اردو بات کرنے والا، تمل بات کرنے والا، تیلگو بات کرنے والا، اپنی زبان عربی نہیں ہے، ایسا بچہ بھی آج پورا قرآن سنا سکتا ہے۔ تو اہل عرب اور اللہ کے نبی کے خلفاء، حضرت ابوبکر جیسے صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی، حضرت عثمان جن کو جامع القرآن کہا گیا، اتنے بڑے بڑے صحابہ پر قرآن دل میں محفوظ ہونے کے باوجود بھی جمع کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں۔ تو اعلان کیے جن کے پاس جو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس لے کر آئے۔ اب لے کر آنے کے لیے اصول لکھے، اب چونکہ جھوٹے لوگ لے کر آئے کیا کریں گے، حالانکہ معلوم ہے کہ قرآن ہے، تو اب کیا کرے، سب لوگ قرآن کی آیتیں لانا شروع کیے۔ اب وہاں ایک اصول رکھے تھے، ایک آ کر اس کی تصدیق حضرت عمر بھی کرنا اور حضرت زید بن ثابت بھی تصدیق کرنا کہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ دو گواہ بھی رہنا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ یہ ان اصولوں کے ساتھ لاتے گئے اور اس کو جمع کرتے گئے۔ یہ ایک آیت ہے، اب وہ آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اب ان کے پاس ہے، ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی لیکن دل میں سب کے پاس تھی، آخر کار اس کو بھی جمع کر لیا گیا۔ اب حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ قرآن جمع ہوا، اس کو نام دیا گیا کہ جمع القرآن فی عہد عمر۔ یہ قرآن جو جمع کیا گیا ہے یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جمع کیا گیا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ جمع قرآن عہد ابوبکر، تو یہ عہد ابوبکر میں جمع ہوا۔ لیکن یہ جو قرآن جمع ہوا تھا اس میں اب یہ جو صورتیں ہیں نا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس طریقے سے نہیں تھا، اس میں صورتیں الگ الگ تھی لیکن اس میں پوری کتاب نہیں تھی۔ بہرحال یہ جمع ہوا، حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، اب امیر بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی بھی یہ ایسے ہی چل رہا تھا، تو جب یہ قرآن بنا تو 3 نسخے تھے، اچھا ایک نسخہ تھا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رکھے تھے، حضرت ابوبکر انتقال ہوئے، وہ نسخہ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر اپنی بیٹی کے پاس دے دیے وہ کہ تم اس کو اپنے حفاظت سے رکھو۔ کون؟ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس قرآن کو بھیج دیے، وہ اپنے پاس رکھنا شروع کیے۔ اب حضرت عثمان امیر بنے تو حضرت عثمان کے زمانے میں فتنے بہت ہوئے، اس میں سے ایک فتنہ یہ ہوا کہ قرآن کو دیکھے ہوں گے آپ لوگ، جب قراء پڑھتے ہیں الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو آپ لوگوں کی صورتیں ہیں اس میں اہدنا الصراط اہدنا الصراط الگ الگ صورتیں ہیں، یہ 7 طریقوں میں پڑھنا جائز ہے۔ تو اس وقت میں اس میں اختلاف زیادہ ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا، اختلاف ہوا، قرآن کے پڑھنے میں اختلاف ہوا، تو حضرت عثمان پھر پورے صحابہ کو جمع کر قرآن کو ایک شکل میں بنانے کے لیے یہی ترتیب لائے، حضرت زید بن ثابت کو بلائے اور کہا کہ اب قرآن کو جمع کرنا ہے۔ اب کہا گیا اس میں صورتیں یہ اللہ کے نبی خود بتائے تھے کیسے رہنا، کون سی صورت کہاں ہے، کون سی آیت کہاں ہے۔ حضرت جبرائیل خود بولتے تھے اللہ کے نبی یہ آیت ہے، اس کو اس صورت میں رکھیے اور یہ آیت اس جگہ رکھیے۔ تو یہ توقیفی ہے
کسی کے متعین کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کے جانب سے ہی یہ صورتیں ہیں. ہاں البتہ قرآن جو نازل ہوا سب سے پہلے سورہ علق، بعد میں سورہ قلم، اس کے بعد سورہ مزمل، اس کے بعد سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ لہب. یہ ترتیب نزولی ہے، یہ یعنی نازل ہونے کی ترتیب. لیکن ترتیب کتابی یہ ہے جو اب آج ہمارے سامنے ہے. لوح محفوظ میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیے لوح محفوظ میں رہنے والا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اس طریقے سے محنت کر کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا قرآن جمع ہوا. اس لیے ان کو جامع القرآن بولتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ جامع القرآن، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. ایک طریقے پر جمع کر کر اب اس کو کیا ہے، ایک ایک ملک کو ایک ایک قرآن بھیج دیے. جیسے ملک شام ہے، مدینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قاری کو بھی بھیجتے تھے کہ قرآن کو کیسا پڑھنا ہے وہ بتائے. اب جاتے تھے، محنت کرتے تھے، قرآن کو سکھاتے تھے. تو یہ ترتیب چلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اب یہ قرآن مکمل ہوا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اب ایک صورت کو آگے ایک صورت کو پیچھے الگ نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں پورے امت کا اجماع ہو گیا. اب اسی کے موافق پڑھنا بھی ہے اور اسی کے موافق رکھنا بھی ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ہے قرآن کے جمع ہونے کی ایک شکل و صورت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پیش آئی. البتہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے قرآن پڑھنے کی حالت میں. ان کو یہ شہید ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت میں ان کو شہید کیا گیا. اور ان کا جو خون تھا، قرآن میں ایک آیت ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اسی لفظ پر ان کا خون پڑا ہے. اور آج بھی وہ قرآن موجود ہے. کہ یعنی کہ ان کی پوری محنت قرآن پر لگی ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی ہے. اور قرآن پہ بھی اس لفظ پر خون پڑا ہے جہاں اللہ کا رنگ کہا جا رہا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ ایک آیت ہے تو وہاں پر پڑھا. تو اس طریقے سے ان کی پوری محنت قبول ہوئی اور پوری امت میں آج یہی قرآن چل رہا ہے جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن اب یہ ہمارے تک آنے میں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اب بہرحال اس کے بعد دیکھیے اس کے اندر جو زبر زیر لگائے گئے، نقطے لگائے گئے، یہ کب سے آئے؟ اس میں کئی سارے اختلافات ہیں. لیکن پہلے ابو الاسد کا نام آیا ہے کہ اس نے فرمائش کی کہ اس میں زبر زیر پیش لگایا جائے، اس میں نقطے لگائے. نقطے نہیں تھے پہلے، نقطوں کے بغیر زبر زیر کے بغیر قرآن پڑھتے تھے. بعد میں نقطے زبر زیر پیش لگائے گئے. اب پہلے جب لگائے گئے زبر زیر پیش، ابھی آپ دیکھیں زبر کہاں رہتا؟ اوپر رہتا، زیر نیچے، پیش اوپر رہتا، اس طریقے سے. لیکن پہلے جب زبر زیر پیش ایسے نہیں تھا. زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ اور زیر کے لیے نیچے ایک نقطہ، پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ. سمجھ رہے زبر زیر پیش کیسا ہے؟ کتنی مشکل ہوگی پڑھنے میں. یہ تنوین کے لیے اوپر دو، زبر کے لیے اوپر دو نقطے، نیچے دو نقطے زیر کے لیے، اور دو پیش کے لیے سامنے دو نقطے. اس طریقے سے چلا. اور اس کے بعد حجاج بن یوسف جو کہ ظالم تھا. کون تھا؟ حجاج بن یوسف جو کہ بڑا ظالم تھا. یہ بھی واقعہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. بڑا واقعہ ہے، ظالم بادشاہ ہے. یہ کیا کیا؟ اس نے فرمائش کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر تھے، 3-4 بڑے بڑے کبار علماء تھے. ان سے فرمائش کی کہ قرآن میں نقطے بھی لگاؤ اور زبر زیر پیش بھی، حرکات بھی لگاؤ. اب حرکات اور نقطوں میں الگ کرنے کے لیے اب زبر زیر پیش کی کوئی شکل نہیں اختیار کرنا نا. اب زبر زیر پیش کے لیے کیا لگا رہے تھے؟ ایک زبر، ایک نقطہ، دو نقطے لگا رہے تھے نا. تو اب الگ الگ کرنے کے لیے یہ زبر زیر پیش نکالے گئے کہ زبر اوپر ایک لکیر، زیر کے لیے نیچے ایک لکیر، اور پیش کے لیے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا راؤنڈ ڈال کر، گول دائرہ ڈال کر پیش بنایا گیا. اب یہ بنائے نقطے نہیں تھے. اس زمانے میں ایک فرقے کے لوگ حجاج بن یوسف کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہماری ایک گزارش ہے، اگر آپ اس کو پورا کر لیں گے تو آپ جو مانگیں گے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ایک گزارش آپ لوگ سمجھیے غور سے. سورہ کہف میں ایک آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. کیا ہے وہ آیت؟ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا. اس قریے والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. سورہ کہف کی آیت ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک قریے سے گزرے تو وہاں کے لوگوں کی دیوار بنائے، اور وہاں جب کھانا
کی ضرورت پڑی تو وہ کھانے دینے سے انکار کر دیے, ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دے. فابوا کے معنی انکار کیے. تو اب یہ جو اسی گاؤں کے تھے وہ لوگ ان کے پاس آ کر کہنے لگے فابوا ہے نا, فابوا کی جگہ نیچے ایک نقطہ آتا ہے. وہ کیا بولے, نیچے ایک نقطے کے بجائے اوپر 2 نقطے لگا دو, جو مانگے گا وہ دیں گے. فاتوا, انہوں نے ان کی ضیافت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیے نقطے سے کتنا تبدیل ہو رہی ہے, معنی سمجھ میں آ رہا. فابوا, انہوں نے انکار کیا ان کی مہمان نوازی کرنے سے. اب یہ کیا بول رہے, ایک نقطے کے بجائے اوپر کیا لگانا, 2 نقطے. کیا ہوگا, فاتوا, وہ تیار ہو گئے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے. تو حضرت یہ حجاج بن یوسف جو کہ ظالم تھا کہنے لگا پوری دنیا بھر کے سونا بھی دے دو گے, یہ 2 نقطے نہیں لگاؤں گا. پوری دنیا بھر کے سونا بھی دے دو گے, ایک نقطے کے بجائے 2 نقطے اوپر نہیں لگاؤں گا. تو قرآن کی حفاظت اگر اللہ چاہے تو ظالموں سے بھی لیتے ہیں. تو یہ قرآن ایسے حفاظت ہو کر ہم تک پوری حفاظت کے ساتھ آیا ہے, نہ ایک نقطے کی کمی ہے نہ ایک نقطے کی زیادتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوا. اب سمجھیے اصل موضوع آ رہا ہے, وحی کی ضرورت کیوں پڑی, وحی کی ضرورت کیوں پڑی. وحی کی ضرورت دیکھیے, سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, کہ انسان یہاں امتحان کے لیے آیا ہے, آزمائش کے لیے آیا ہے. تو اب کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا اور پوری دنیا کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. پوری دنیا کس کے لیے ہے, انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. جو بھی چیزیں انسان استعمال کر سکتا ہے, لیکن انسان ان چیزوں کے استعمال کرنے میں اللہ کے احکامات کا پابند ہے. کس کا پابند ہے, اللہ کے احکامات کا پابند ہے. اب کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہے حواس خمسہ, جیسے آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, ہمارے جو کھال ہے, اس کے ذریعے سے آدمی کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. جیسے آنکھ ہے دیکھنے سے معلوم ہوگا, کان ہے سننے سے معلوم ہوگا, زبان ہے چکھنے سے معلوم ہوگا, ہماری جو کھال ہے, اب کوئی گرم ہوا آئی تو ہم کو معلوم ہوگا, یہ سی ڈالیں گے تو ٹھنڈی ہوا معلوم ہوگی, ان سے پہچانیں گے. دوسری چیز ہے عقل سے, کسی بھی چیز کو عقل سے پہچانا جاتا. تیسری چیز ہے علم سے. کسے بھائی, علم سے. دنیا میں ہر چیز کو ان 3 چیزوں سے معلوم کیا جاتا. مثال سے سمجھیے, مثال کے طور پر ایک آدمی ایک دیوار کو بنایا. اب آدمی آنکھ کے ذریعے سے اس دیوار کے رنگ کو بتا سکتا ہے کہ یہ دیوار کالی ہے, سفید ہے, کیسی ہے. تو اب یہ حواس خمسہ سے پہچان رہا ہے. اب کوئی بات آدمی بول رہا ہے تو اس کو کان سے پہچان رہا ہے, کھانے کی چیز ہے تو اس کو زبان سے پہچان رہا ہے, خوشبو کی لائن سے ہے تو اس کو سونگ کر بول رہا ہے, پکڑنے کی چیز ہے تو پکڑ کر بول رہا ہے. لیکن جہاں پر عقل کی ضرورت ہے وہاں آنکھ کام نہیں کر سکتی. اب مثلا آدمی آنکھ کو بند کر کے یہ دیوار کو کس نے بنایا, کسی انسان نے بنایا یا پھر یہ پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے, یہ کب بولے گا آدمی, عقل کو استعمال کر کر بولے گا نا. تو جہاں عقل کام نہیں کر سکتی وہاں حواس خمسہ کام نہیں کریں گے, جہاں حواس خمسہ کام کریں گے وہاں عقل کام نہیں کرے گی, یا ایک بعض جگہ دونوں کام کریں گے. لیکن اس دیوار کو کیسے استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ عقل بھی نہیں بتائے گی اور حواس خمسہ بھی نہیں بتائیں گی. اس کے لیے کیا ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے. اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے بھیجے ہیں. پوری دنیا ہے, بعض چیزوں کو ہم دیکھ کر پہچانتے ہیں یہ کھانے کی چیز ہے, بعض چیزوں کو ہم پکڑ کر پہچانتے ہیں کہ بھئی اچھی چیز ہے, بعض چیزوں کو عقل سے پہچانتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس کے استعمال کی جو چیز ہے, کیسے استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کیسے استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا ضروری ہے, علم کی ضرورت ہے. اور وہ علم اب خود بخود ہمارے سامنے ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا, اللہ خود ہم کو نہیں بولے گا. اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا, اور وہی نبی جو بات ہم کو اللہ کی بات پہنچاتا ہے اسی کو وحی کہتے ہیں. اسی کو کیا بولتے ہیں بھائی, اسی کو وحی کہتے ہیں. اس لیے اس وحی کا سلسلہ جاری ہوا اور مسلسل جاری رہا, اور وہ پوری کی پوری باتیں ہم تک محفوظ ابھی تک آئے ہیں. تو ہر اعتبار سے اللہ کیسے راضی ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر کے بھائی تم کیسی زندگی گزار کر آؤ گے تو میں راضی ہوں گا, اور کیسے زندگی گزار کر آؤ گے تو میں ناراض ہوں گا, بتائے بغیر پیدا کر چھوڑ دیا تو یہ ظلم ہوگا نا.
ہو کہ نہیں؟ تو ظلم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, جیسے ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کسی آدمی کو حیدرآباد کو کام کے لیے بھیجا یا بنگلور کو کام کے لیے بھیجا. چاہو اب جانے کے وقت میں اس کو کام بتاتا نہیں بتاتا, یا کم سے کم جانے کے بعد پیغام تو بھیجتا, فون کر تو بولتا کہ بھائی تجھے جو میں بنگلور بھیجا ہوں کیوں بھیجا ہوں, تجھے میں جو حیدرآباد بھیجا ہوں کیوں بھیجا ہوں. یا پھر اس کے ساتھ کسی آدمی کو بھیجتا ہے کہ اس کو مقصد یاد دلاتے رہو کہیں بھول جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس مقصد کو, اس مطالبے کو بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا, اور نبیوں کے ذریعے سے اس وحی کو جاری کیا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ البتہ اللہ خود ہم لوگوں کو بول سکتا تھا نا. اللہ اگر ہم لوگ خود بولے گا تو امتحان کہاں رہا؟ امتحان ہوگا کیا؟ اللہ نبیوں کو بنانے میں بھی اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جس کو چاہے نبی بناتے ہیں اور جس کو چاہے نبی نہیں بناتے. اللہ کا اختیار ہے, اللہ جس کو چاہے نبی بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے تمام نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخر میں میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ختم ہوا. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, وہ ایمان میں نہیں ہے, وہ کافر ہو جائے گا, اور اس کی بات کو جو مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ آ کر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ پوری کی پوری چیزیں کیا ہو گئی بھائی؟ ختم ہو گئی. اب اس کا بالکل کوئی چیز اس کو نہیں ماننا چاہیے. ہاں, قرآن میں اب ایک سوال یہاں ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بتایا نا میں, بیت عزت بیت معمور میں قرآن ایک ساتھ نازل ہوا. وہ رمضان میں لیلۃ القدر میں بعض لوگ بولتے ہیں, 17 رمضان بولتے ہیں, 19 رمضان بولتے ہیں, جو بھی ہو رمضان میں نازل ہوا. قرآن میں ہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے رمضان میں نازل ہوا قرآن, ایک ساتھ نازل ہوا بیت معمور میں, اور دنیا میں 23 سال میں نازل ہوا. ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا قرآن؟ ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جملتاً واحدہ. خود کفار بولتے تھے یہ نبی باتیں بتا کر بولتا ہے, بنا کر بولتا ہے, اس کو کوئی عربی کوئی اجمی ہے جو باتیں سکھلاتا ہے, یہ آ کر ہمارے سامنے بول دیتا ہے, یہ وہ لوگ بولتے تھے. تو ایک ساتھ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس کی بھی کئی ساری حکمتیں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ نزول قرآن کو ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی امی تھے, اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا, یاد رکھنا حفظ کرنا مشکل ہو جاتا تھا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے آنے کی وجہ سے صحابہ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوئی اور نبی کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی وجہ, اگر ایک ساتھ نازل ہوتا تو پورے رولز ایک ساتھ لازم ہو جاتے. نماز بھی پڑھو, حج بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, وہ بھی کرو, یہ بھی کرو, ایک ساتھ آئے کیا ہوتا صحابہ کو. شراب صحابہ میں کتنی عام تھی معلوم, جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوگی اس کی اتنی عزت. اللہ تعالیٰ شراب کو کیسے ایک ساتھ حرام کیا؟ پہلے کیا بولا؟ اسمہما اکبر من نفعہما, بھئی اس میں جو نفع ہے نا وہ نقصان سے, اس میں جو نقصان ہے وہ نفع سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد کہا نماز کے قریب مت آؤ, اس کے بعد کہا کہ حرام ہے. ایک ساتھ حرام نہیں کیا شراب کو اللہ تعالیٰ. تو ایسے اللہ تعالیٰ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے عمل کرنے میں بھی آسانی ہوئی, سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی, اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوئی. حالانکہ پورا قرآن پہلے سے محفوظ ہے ہی. تو اس طریقے سے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ تھی. تیسری حکمت یہ ہے کہ قرآن کا جو اکثر حصہ ہے موجودہ واقعہ سے متعلق ہے. اچھا, تیسری وجہ وہ نہیں. تیسری وجہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر جو اللہ کے نبی کو کفار کتنا ستاتے تھے, صحابہ کو کتنا ستاتے تھے. حضرت جبرائیل آتے تھے, آ کر کچھ آیتیں بول کر جانے کی وجہ سے نبی کو تسلی ہوتی تھی, نبی کو تسلی ہوتی تھی, نبی کا دل ایک خوش ہو جاتا تھا کہ چلو بھئی اللہ مجھے تسلی دے رہے ہیں, جبرائیل مجھے تسلی دے رہے ہیں, تو اللہ کے نبی کا دل خوش ہو جاتا تھا. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات گزرے ہیں وہ واقعات سے کئی سارے احادیث سے متعلق ہے, کئی سارے سوالات کے جوابات اس میں موجود ہے. تو وہ سوال آیا تو جواب آیا, وہ واقعہ آیا تو یہ آیت آئی, اس طریقے سے ہیں. تو پورا ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال جس کو ہم لوگ شان نزول بولتے ہیں, سبب نزول, اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ, وہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کو بولتے ہیں شان. کئی سارے شان نزول آئیں گے, وہ بھی وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. تو ایک میں بتاتا ہوں آیت نازل واقعہ سے متعلق کیسے ہے. ایک صحابی مرثد غنوی, کیا ہے نام؟ مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. یہ مکے میں تھے. جب یہ مکے میں تھے تو ان سے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی اور ان سے وہ تعلق رکھ لیے تھے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ان سے اس عورت سے تعلق تھا. جب اللہ کے نبی دعوت دیے, ایمان لے کر آئے, ہجرت کر مدینہ آ گئے.
اب مدینہ آنے کے بعد وہ جو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کسی کام کی وجہ سے مکہ گئے. جب مکہ تشریف لے گئے تو وہ عورت اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مرثد رضی اللہ عنہ کو بلائی, چلو خواہش پوری کرتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو میرے اور تمہارے درمیان میں اب اسلام حائل ہے, میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا. تو کہا ہاں البتہ میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر ذکر کروں گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اگر نبی اجازت دیں گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گا. اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کے اللہ کے نبی فلاں عورت ہے جس سے میرا تعلق ہے, میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین سے نکاح مت کرو تب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے, یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. مومنہ غلام, ایک عورت مسلمان ہے وہ غلام ہے, وہ بہتر ہے آزاد کافرہ سے بھی, اگرچہ تم کو کافر عورت بہت پسند آنے لگے. اب یہ آیت کو آج کے زمانے میں جتنے بھی مسلمان نوجوان, بوڑھے ہو نوجوان ہو, کوئی بھی کسی غیر مسلم لڑکی کو اگر پسند کرے گا تو یہ آیت اس کے لیے سبب نزول ہے. یہ آیت اس کے لیے سبب نزول ہے کہ بھئی یہ آیت تیرے حق میں نازل ہوئی ہے کہ یہ مشرکہ عورت کتنی بھی بہتر ہو, کتنی بھی اچھی ہو, کتنے بڑے خاندان والی ہو, کتنی بڑے مالدار ہو, اس سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہو سکتا. اس کو بولتے ہیں سبب نزول. تو یہ قرآن ہمیشہ کے لیے, ایسا ایک واقعہ نہیں. اب یہ واقعہ, اب یہ جو آیت میں بولا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, تم کا مشرکین سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمن, یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. اب کوئی آدمی غیر مسلمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرے گا تو یہ آیت اس کے حق میں ہے نہیں ہے. اللہ اسی سے مخاطب ہو کر بول رہے کہ اے بندے یہ گناہ مت کر. تو ایسے ہی کئی سارے آیتیں ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نازل کیا ہے. تو بہرحال یہ اتنی باتیں تھیں جو قرآن کے متعلق درس شروع ہونے سے پہلے معلوم کرنے کی تھی. اب یہ پوری باتیں معلوم ہو گئی تو الحمدللہ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتہ سورہ فاتحہ سے درس شروع ہوگا انشاءاللہ. تو اب یہ جو باتیں تھیں اس باتوں میں اگر آپ لوگ اس کو معلوم کر کر حفاظت کر لیں گے تو آپ کے پاس قرآن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رہے گا. ہمارے پاس دنیا کی کتابوں کا ذخیرہ ہے, دنیا کے لوگوں کا ذخیرہ ہے, لیکن اگر کوئی آدمی ہم لوگوں کو اب قرآن کے بارے میں کوئی چیز پوچھا, بعضوں میں سفر کرنے کے وقت میں قرآن کے متعلق کوئی بات پوچھا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے کہ بھئی تم اس کو قرآن کو کیسے مانتے ہو کہ اللہ کی جانب سے ہیں. اب معلوم ہوا نہیں اللہ کی جانب کیسے پہچانیں گے, اب جواب دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ہمارے ایک حضرت تھے, حضرت سے سوال کیا کہ بھئی تمہارے قرآن میں, تمہارے احادیث میں قیامت کا ذکر ہے, کیا ہے قیامت کا ذکر, آخری دنیا ختم ہو جائے گی. چلو جب آنا اتنا یقینی ہے تو قیامت کب آئے گی رہنا تھا نا قرآن میں, حدیث میں, یا تمہارے کم سے کم تمہارے نبی تو بتانا تھا نا کہ قیامت کب آنے والی ہے. نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ نبی بتائے ہیں, نہ تابعی صحابی بتائے, نہ کوئی بتائے, نہ ابھی کوئی عالم بتاتا ہے, اور صرف بول رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. یہ کیا بات ہے بھئی؟ تو حضرت, اب وہ جو پوچھنے والا تھا وہ غیر تھا, حضرت تو بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے تھے, اللہ نے علم دے کر رکھا تھا. تو کہا بھئی دیکھو قیامت کی دو قسمیں ہیں. کہتے ہیں قیامت کے دو قسمیں ہیں. یہ قیامت وہ ہے جو ہر ایک پر آتی ہے, دوسری قیامت وہ ہے جو پورے لوگوں پر آتی ہے. وہ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ قیامت جو ہر ایک پر آتی ہے وہ اس کی موت ہے, وہ میری قیامت ہے. وہ مجھ پر موت آ گئی تو میری قیامت. تو تم پر بھی قیامت آنے والی ہے نہیں ہے ضرور آئے گی. موت سے کون انکار کرے گا؟ تو بتاؤ تمہاری موت کب آئے گی, تو بتاؤ تمہاری موت کب آئے گی. لاجواب ہو گیا, خاموش بیٹھ گیا, کوئی جواب نہیں دے سکا. تو یہ باتیں ہم لوگوں کو کب آئیں گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو بصیرت کے ساتھ سنیں گے, پڑھیں گے, اور ہر اعتبار سے جو اشکال پیدا ہوگا اس کو معلوم کر معلوم کریں گے. تو اب وہ خاموش ہو گیا. کیا اس کے پاس جواب ہے کیا؟ موت کب آئے گی کوئی بول سکتا؟ جو مرنا چاہ رہا ہے وہ جی رہا ہے, جو جینا چاہ رہا ہے وہ مر رہا ہے. ایسی حالتیں چل رہی ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو معلوم کر اگر ہم لوگ چلیں گے, اللہ تعالیٰ ایک تو پہلے بتا دیا عمل کی نیت سے, صرف علم بڑھانے کی نیت سے نہیں سننا چاہیے. تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہو جائے گی. اب تک جو باتیں تھیں یہ تمہیدی باتیں تھیں, قرآن کے متعلق جاننے والی باتیں تھیں اور ضروری تھی. شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے یہ تمام باتیں اکثر لوگ بتاتے نہیں, اور جس کی وجہ سے قرآن کے متعلق وہ باتیں جو ضروری ہیں وہ معلوم نہیں ہوتی. تو جیسے میں بتایا تھا اگلے ہفتہ سورہ فاتحہ شروع ہوگی. سورہ فاتحہ جتنے بھی ہفتے میں ختم ہوگی. اس کے بعد علم ترا سے شروع کریں گے.
اس لیے کہ وہ 10 صورتیں اکثروں کو یاد ہوتی ہے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ بھی اگر یاد رہے گا تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے اس کے بعد سے سورہ بقرہ سے ترتیب وار شروع کریں گے انشاءاللہ. تو دعائیں کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس میں جو بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اخلاص کے ساتھ سنیں، اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.